بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہیں باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ نے دنیا سے دل نہ لگایا اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ کی ماں حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ پھر جب آپ شادی کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ کا نکاح حضرت علی سے کرایا گیا، جو حضور کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہوتیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب علی کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ فاطمہ کو کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے: حضور، فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے، یا یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اگر فاطمہ حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو پھر حضرت سے دریافت کرتی، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو گئی تھیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھیں، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا۔ وہ جو اجڑی حضور پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر حضور سے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی جو آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے شادی کر دیں۔ میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لیں تو اسے اختیار ہے کہ کیونکہ فاطمہ میری کلیجے کا ٹکڑا ہے، جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، جو اسے ایذا ہوتی ہے وہ مجھے ایذا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ سوکن کی وجہ سے دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں۔ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلاً حضرت فاطمہ کو سوکن سے ایذا پہنچنے کے خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم کو ایذا پہنچنی تھی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ رسول اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کی بیٹی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ اس کے بعد حضرت علی اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور فاطمہ کی صلح کرا دی۔